اس خدا سے مانگ کر تو دیکھو ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم مانگتے کیسے ہیں اللہ سے؟ ہے ہمارے پاس دل مانگنے کا؟ ہمارے پاس مانگنے کی تڑپ ہے؟ ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ ہے؟ دعا کے لیے ہم ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، سوچو 5 منٹ ہم اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا 1 منٹ بھی ہمارا دل اور دماغ، ہمارا خیال کیا اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ سوچو دعا قبول کہاں سے ہو؟ اللہ کے محبت سے مانگ، اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے مانگ، اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کے مانگ، اللہ کے عشق میں پاگل ہو کے مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پوری نہیں فرمائے؟ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں رہا کرتے تھے، تابعی ہے، صحابی کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان سے ان کو دل لگ گیا تھا۔ جب ان سے تعلق ان کا ہو گیا نا، ان کا دل زیادہ مسجد میں لگتا تھا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں ان کی زندگی گزرتی تھی، نفلوں میں، عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں، درود پڑھنے میں۔ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ مزدوری کے لیے جاتے تھے، ان کو کام بھی برابر نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں گئے، ان کی بیوی بڑی وفادار تھی، بہت ہی وفادار، صبر کر لیا کرتی تھی، چلو اللہ کی عبادت کر رہا بندہ۔ وہ گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ اچانک کہ اگر تم آج بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرو گے، کچھ سامان، سودا، ترکاری، سبزی نہیں لاؤ گے، آج مزدوری پہ نہیں جاؤ گے نا، میں ان بچوں کو لے کے اپنی ماں کے گھر چلے جاؤں گا۔ بچوں کا بھوک مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میں برداشت نہیں کر سکتی، بچوں کو بھوکا میں دیکھ نہیں سکتی۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ مزدوری کے لیے باہر نکلے، گئے، دیکھے، ڈھونڈے کام، کوئی کام نہیں ملا۔ اللہ کی قدرت اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، کوئی کام نہیں ملا۔ افسوس کے ساتھ دریائے فرات کے پانی سے وضو بنایا اور دریا کے پاس ہی بالوں میں سجدے میں گر گئے، اللہ سے مانگنے لگے، چلو مزدوری تو نہیں ملی، اللہ کی مزدوری تو کر لوں گا، مزدوری تو نہیں ملی نا، اللہ کی عبادت تو کر لوں گا۔ اللہ کیوں نہیں دیا؟ کئی کو نہیں دیا؟ اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اس کی مزدوری کروں گا، وہی دینے والا ہے، وہ دے تو بھی اس سے راضی، اگر وہ نہ دے نا تو بھی اس سے میں راضی ہوں۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، نمازیں پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ، سخت گرمی کے موسم میں، بالو بھی گرم ہے، عصر تک عبادت میں رہے۔ شام کا وقت جب ہوا تو نکلے گھر، انہوں نے سوچا کہ کوئی مزدوری نہیں، کوئی پیسے نہیں، اب گھر خالی ہاتھ جاؤں گا نا، بیوی گالیاں دے گی، گھر جاؤں گا تو چھوٹے چھوٹے دیواریں، خالی ہاتھ جاؤں گا دیکھ لے گی، نظر آئے گا، راستے سے ہی وہ گالیاں شروع کر دیں گی۔ آج مجھے وارننگ دے کے وہ بھیجی ہے نا۔ جو بالو تھا، جس رومال، جو رومال بچا کر نماز ادا کیے تھے، اس رومال میں بالو کو بھر لیے، گھاٹی ڈال دیے اور رومال کو لے کر گھر چلے گئے، ایک کونے میں رکھ دیا، السلام علیکم بول کے گھر میں گئے، کونے میں رومال کو رکھ دیے، کونے میں بالو، اس رومال کے اندر بالو۔ بیوی نے کہا کہ جلدی منہ ہاتھ دھو لو، کھانا ریڈی ہے، کھانے کا انتظام ہے، دسترخوان لگاتی ہوں۔ پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ بچے تو کھانا کھا لیے، کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے۔ کہا کہ دسترخوان لگایا، بیٹھ جاؤ کھانے میں۔ کھانے کے لیے بیٹھو تو دیکھا سبزیاں، سلاد، روٹی، اس زمانے کے جو اسپیشل چیزیں تھے پورے کو دسترخوان پہ۔ کہا کہ اتنی چیزیں میرے گھر میں کیسے آ گئی؟ کہا کہ تم پتہ نہیں آج کس کی مزدوری کر کے آئے ہو، آج تم کس کی مزدوری کر کے آئے ہو؟ وہ میرے گھر میں گیہوں بھی پہنچا دیا، روٹی بھی پہنچا دیا، آٹا بھی پہنچا دیا، سلاد بھی پہنچا دیا، ضرورت کے پورے سامان میرے گھر میں موجود ہے۔ آج اتنا خزانہ میرے گھر میں آ گیا نا کہ اس سے پہلے میرے گھر میں کبھی بھی اتنا خزانہ نہیں آیا، اتنے ضرورت کے سامان نہیں آئے، تم کس کی مزدوری پہ آج گئے ہو؟ کوئی بندہ لا کر دے کر گیا۔ اس کے بعد میری بیوی نے کہا کہ اتنی مزدوری تھی، آ گئی ماشاءاللہ،
اس رومال میں تم لائے کیا ہو؟ رومال کھولا تو دیکھا اس رومال میں جو بالو تھا وہ بالو سونے میں بدل گیا، ہیرے اور جواہرات میں بدل گیا، وہ پورا کا پورا بالو گولڈ کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں بدل گیا۔ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے جب سجدے میں گیا، اللہ سے مانگا، اللہ میرے گھر میں آسمان سے مزدوری بھی پہنچا دیا، اللہ میرے گھر میں اس بالوں کو سونا اور جواہرات میں بھی بدل دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to